السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بیت اللہ شریف کو سب سے پہلے کس نے بنایا تھا، اور طوفان نوح میں بیت اللہ شریف کہاں تھا، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بیت اللہ شریف کو بنانے کا حکم دیا گیا اور جب وہ بنا کے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب حج کا اعلان کرو۔ تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی، اور وہ کون لوگ ہوں گے جو قیامت تک حج کا شرف حاصل کریں گے؟ قرآن کی آیت کے ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے، یعنی سورہ حج کی آیت کی تفسیر کے حوالے سے انشاءاللہ پورا مضمون آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی بنا میں اختلاف ہے، یعنی سب سے پہلے یہ کس نے بنایا تھا، کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ والسلام نے بنایا تھا یا اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا۔ حتیٰ کہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ زمین کی سب سے پہلی ابتدا اسی جگہ سے ہوئی کہ پانی پر ایک بلبلے کی شکل تھی، جس سے پھر بقیہ زمین کا حصہ پھیلایا گیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو یہ مکان اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کی تعمیر کی، جس کا ذکر پہلے پارے میں ہے، یعنی قرآن کی آیت ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ میں ہے۔ اس آیت شریفہ سے پہلی آیت میں اسی کا بیان ہے کہ اس گھر کی جگہ کا نشان ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکان کی از سر نو تعمیر کی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تھا تو ان کے ساتھ اپنا گھر بھی اتارا اور فرمایا کہ اے آدم، میں تیرے ساتھ اپنا گھر اتارتا ہوں، اس کا طواف اس طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس کی طرف اس طرح نماز پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح کے زمانے میں یہ مکان اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد انبیاء کرام اس جگہ کا طواف کرتے تھے۔ یہاں کوئی مکان تو نہ تھا لیکن پھر بھی اس جگہ کا طواف کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا اور جگہ کی تعین بھی خود فرما دی۔ سورہ حج کی آیت میں پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے، پاؤں چل کر بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر جو دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہوں اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کر سکیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث آتی ہے، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، جس کا ذکر اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آواز کا پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کو آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہی وہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد شروع کرتا ہے۔ جس شخص کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی وہ اس آواز سے بہرہ ہوا، یعنی اس نے یہ آواز سنی اور لبیک کہا۔ دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس شخص نے بھی خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا، اس وقت لبیک کہا وہ حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا ہو ایک حج کرتا ہے، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے، اور اسی طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ روحیں جنہوں نے اس وقت دمادم لبیک کہا ہوگا اور 20 حج ان کو نصیب ہوئے یا ہوں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو زندگی میں ایک دفعہ ضرور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ حج کے بارے میں اور بہت ساری ویڈیوز لے کر
آتی رہوں گی۔ تو اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔